کیا شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے، مکروہ ہے یا سنت ہے؟ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کو بدعت تصور کرتے ہیں اور بعض حضرات اس کو مکروہ تصور کرتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت یا مکروہ تصور کرتے تھے۔ امام کرخی، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شوال کے روزوں کو بدعت تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ شوال کے روزوں کو رمضان کی روزوں کی طرح فرض سمجھنے کو بدعت تصور کرتے تھے، یا عید والے روز روزہ رکھنے کو مکروہ اور بدعت تصور کرتے تھے۔ عید والے دن ویسے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک شوال کے روزوں کو بدعت نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ جو شخص شوال کے روزوں کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض سمجھتا تھا اس کو بدعت تصور کرتے تھے، یا جو شخص عید کے روز روزہ رکھتا تھا اس کو بدعت اور مکروہ تصور کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نقل ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اس کے لیے عمر بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس کے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ صحیح حدیث آ جانے کے باوجود بھی اپنی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنے قیاس کے اوپر اور اپنی تدابیر کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی دیدہ دلیری ایسی ہے کہ وہ صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی تاویلیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ اس کے عمر بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح فرمان آ جانے کے بعد کسی فقہ کی، کسی اور منطق کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کیا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے یا رمضان کی قضا والے روزے شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیے جائیں اور نیت شوال کے 6 روزوں کے بھی ہو تو اس کے وہ 6 روزے بھی ہو جائیں گے اور رمضان کے روزے بھی ہو جائیں گے۔ یہ بات درست نہیں۔ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے وہ بھی رکھنے پڑیں گے اور شوال کے جو علیحدہ روزے ہیں 6 روزے وہ بھی اس کو رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے کے اندر ایک دن، ایک ہفتہ چھوڑ کر 2 روزے رکھ لیے جائیں، آخر کے دنوں کے اندر 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ ایسی بھی کوئی بات موجود نہیں۔ شوال کے پورے مہینے کے اندر کسی روز بھی عید والا دن نکال کر آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے اندر یہ روزے پورے کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیا جائے، ایک ہفتے کے بعد 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں آپ کے پاس پوری گنجائش موجود ہے۔ آپ چاہیں تو یہ مسلسل رکھ لیں 6 روزے، آپ چاہیں تو یہ 2 کر کے رکھ لیں، آپ چاہیں تو ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں۔ مقصد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزوں کی قضا بقایا ہے تو کیا وہ سب سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا یا شوال کے روزے رکھے گا؟ شوال کے روزے رکھنا، شوال کا روزہ رکھنا ایک نفلی عبادت ہے اور رمضان کی چھوٹی ہوئی قضا یہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے۔ آپ چاہیں تو یہ رمضان کے روزے پہلے رکھ لیں، شوال کے بعد میں رکھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو شوال کے روزے رکھ لیں، رمضان کے
جو روزے ہیں ان کی قضا آپ کسی اور دنوں کے بھی اندر دے دیں، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جو فرائض آپ سے رہ گئے ہیں اس کی ادائیگی کے اندر جلدی کی جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ اپنی چھوٹی ہوئی جو رمضان کے روزوں کی قضا ہے وہ بھی دے لے اور شوال کے علیحدہ روزے بھی رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تو رمضان کے 30 روزے ہو گئے اور اس کی 10 نیکیاں اس کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 300 بنتے ہیں، اور اگر 6 روزے اس کے اندر شوال کے اور جمع کر لیے جائیں، اس کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 60 بن جاتے ہیں۔ تو اس سال تو رمضان 29 کا ہوا، ان کی فقہ کے حساب سے تو پھر تو 360 دن نہ بنے، 350 دنوں کے روزوں کا ثواب ملا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیکیوں کے اندر بے شمار اضافہ فرماتے ہیں۔ بعض نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا کر دیتے ہیں، جس کے حساب سے 350 دن بنتے ہیں۔ اس سال کے حساب سے اگر 360 دن بنائے جائیں 30 روزوں کے حساب سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا عطا فرمائیں تو تقریباً 2450 دنوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے اور شوال کے روزے ملا کر یہ 81 سال اور 6 مہینے، یہ تقریباً اس کے برابر اس کا اجر و ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 بھی عطا فرماتے ہیں، اگر اس کو اس سے ضرب دیا جائے تو یہ تقریباً 25,200 دن بنتے ہیں۔ یہ تقریباً 840 سال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بعض نیکیوں کا اجر و ثواب بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بات فقہ کے حساب سے درست نہیں کہ جی کیونکہ 30 روزے ہوتے ہیں اور اس کو آپ 10 سے ضرب دے دیں تو یہ آگے جا کے 360 بن جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، روزوں کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی پیمانہ بیان نہیں فرمایا کہ اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ ہمارے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال کے مہینوں کے 6 روزے رکھے تو یہ اس کے عمر بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب